اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ نور ہدایت کے پلیٹ فارم پر اور نور ہدایت کے ذریعے آپ کی ملاقات ان علماء اکرام سے کروائیں کہ جو بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ کوئی باہر کی بات کریں۔ اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان علماء اکرام کا آپ کو دیدار کرائیں کہ جو بہت خوبصورت کے ساتھ ساتھ بہت ایک اچھے لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر اسلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر انا نہیں ہے، بڑی عاجزی ہے۔ انہی علماء میں سے ایک عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پوری دنیا میں آنا جانا ہے، اور اس کے علاوہ اسکرین کے ذریعے پوری دنیا میں حضرت کے فین ہیں، حضرت کو پسند کرتے ہیں لوگ۔ میں بھی پسند کرتا ہوں، میں بھی فین ہوں، میں بھی چاہنے والا ہوں، اور ان کے ہاں جب تشریف لائیں یقین مانیے لوگوں کی لمبی قطار لگی ہوتی ہے۔ ان سے علاج بھی کرواتے ہیں لوگ، روحانی اسکالر بھی ہیں، روحانی معالج بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے کراچی یونیورسٹی میں بہت اچھے انداز میں اور عرصہ دراز سے کراچی یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت کی کراچی یونیورسٹی میں کیا مصروفیات ہیں، اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں، اور الحمدللہ حضرت صاحب خود اپنے پیارے سے منہ سے بتائیں گے، خوشخبری سنائیں گے کہ بہت جلد حضرت انشاءاللہ انہی دنوں میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے بھی جا رہے ہیں۔ پوری فیملی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت کا یہ جانا، یہ آنا وہاں ہم سب کے لیے دعا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، یہی آپ کی مسکراہٹ ہمیں آپ کا دیوانہ بناتی ہے۔ ہاں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ماشاءاللہ غریب خانے پہ آپ تشریف لائے، اور ہم لوگ اپنا غریب خانے میں بیٹھ کے کراچی یونیورسٹی میں جو اللہ پاک نے آشیانہ دیا ہے الحمدللہ، تو آپ یہاں پہ آج بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہیں، خوش ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ سمجھے آپ نے کہا کراچی یونیورسٹی کا ذکر کیا، جی، تو کراچی یونیورسٹی ایک تعلیم کا ظاہر ہے پوری دنیا کا بہترین مرکز ہے، اور عرصہ تقریباً اب تو مجھے 22 سال ہو رہے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے الحمدللہ۔ تو اکثر لوگ مجھے جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں زیادہ وہ سمجھتے ہیں شاید میں روحانی معالج ہی ہوں کہ بس روحانی علاج کرتا ہوں، لیکن بائی پروفیشن اصل تو میں یہاں پہ الحمدللہ ایک پروفیسر ہوں، اللہ کا شکر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر کے لیول پہ کام کر رہا ہوں، اور ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ۔ ویسے میں آیا تھا یہاں پہ 99 میں، غالباً 14 اگست سے 15 اگست کی ڈیٹ تھی جوائننگ کی میری۔ تو یہاں ایک سینٹرل ماسک کے بڑی مسجد، جامع مسجد مرکزی مسجد ابراہیم، تو وہاں پہلے میں آیا تھا ایز اے ریلیجیس کونسلر کی سیٹ پوسٹ ہے اس پر۔ تو ماشاءاللہ تقریباً 2012 تک کنٹینیو وہاں پہ میں نے خدمت کی، امامت اور خطابت، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ وہاں پہ اساتذہ کرام اور بڑے بڑے یعنی حکمران بھی وقتاً فوقتاً آتے رہے اور جمعہ پڑھتے رہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد میرا 2003 سے سمجھے ٹیچنگ کے اندر بھی سلیکشن ہو گیا، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شعبہ قرآن سننا اسلامی فیکلٹی، تو وہاں پر ٹیچنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ کئی بڑے اچھے علماء اسکالرز وہ پی ایچ ڈی کر چکے میرے سپرویژن میں، کئی ماشاءاللہ ایم فل کر رہے ہیں، اور کئی ماسٹر تو ہزاروں کر چکے ماسٹر ماشاءاللہ۔ بہت سے علماء اکرام میں نے بھی دیکھے جو ماشاءاللہ مجھے جو ملتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یقین مانیے خوشی ہوتی ہے۔ اور ناظرین، اس وقت آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہم اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں، یہ مفتی صاحب کا ماشاءاللہ سے یہ ان کی محبت ہے، مفتی صاحب کی اپنائیت ہے۔ میں نے عرض کیا تو مفتی صاحب کا حکم ہوا، ہم حاضر ہوئے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مفتی صاحب کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہم اور بھی جانیں گے مفتی صاحب کے بارے میں، لیکن میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی مفتی صاحب موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عمرے کی سعادت حاصل کرنا۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے پاک گھر کی زیارت کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی زیارت کریں، اس شہر مدینہ کی کہ جس کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس پیارے آقا کے شہر کی کہ جس کی قسم اللہ رب العزت جا بجا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ آج بھی ان گلیوں میں جائیں نا، سرکار کے پسینے کی خوشبو ہے، پسینے کی خوشبو آج بھی ہے۔ مفتی صاحب پہلے بھی جا چکے ہیں۔ ہم باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عمرے کی فضیلت
فضیلت کے حوالے سے حضرت ارشاد فرمائیے گا نا، عمرے کی فضیلت ہر انسان کا شوق ہوتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، غریب ہو امیر ہو جیسا بھی ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی کاش بلاوا آ جائے. ارشاد فرمائیے گا عمرے کی فضیلت قرآن کی روشنی میں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے عمرہ تو دیکھیں چھوٹا حج ہے نا، اور قرآن کریم میں عمرہ حج دونوں کا ذکر ہے. اور اللہ پاک نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ فرض کر دیا کہ جو سبیل لگتے ہیں وہاں کی وہ تو ان کے اوپر جانا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جو استطاعت نہیں بھی رکھتے، خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک نے عمرے کے دروازے کھول رکھے ہیں کہ وہ جب چاہیں میرے گھر پر حاضر ہو جائیں. اور بڑے عجیب و غریب ایک لاجک میں آپ کو بتاؤں عمرے کی جو ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں وہاں جانے کے لیے شاید پیسہ جائیداد یہ ہونی چاہیے، لیکن میں نے دیکھا وہاں جانے کے لیے، بلانے کے لیے، پروانے کے لیے صرف اکثر میں نے دیکھا، اکثر کیا بلکہ میرا تو یقین ہے 100% یہی کہ وہاں اجازت کی صرف 2 موتی آنکھوں کے چاہیے کہ وہ کبھی بھی بے اختیار ایک دم عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وہ آنسو ٹپک جاتے ہیں، اور دل میں امتی آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضری کی اجازت دے دیجئے. اور وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا پروانہ مل جاتا ہے کہ فوراً دیکھتے دیکھتے نہ جانے کیسے اللہ پاک اسباب بنا دیتے ہیں. حضرت ایک شعر ذہن میں میرے آ گیا، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں. کیا فرمائیں؟ بالکل یہی بات ہے. تو ابھی ہوا یہ، اللہ پاک ہمارا سفر آسان فرمایا کہ مہینے بھر پہلے زیادہ ہوگا کہ میں ایسی جو ہے نا اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ایک نئی نعت سننا تھا، آج کل بڑی چل رہی ہے وہ، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اب وہ سنتے سنتے ایک دم اچانک جو نا آنسو نکلنے لگے، اور پھر دل میں وہی اپنے آقا سے آرزو کرنے لگا، جی جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کیا بات ہے. تو دل پہ جا کے ایک لفظ لگ رہا تھا، اور میں جو نا بس وہاں لیٹے سنتا رہا اور رونا شروع، اور پھر درخواست کرنے لگا. پھر ایک دم دھیان آیا کہ کافی وقت سے بچے نہیں گئے، بچیاں تو ظاہر ہے وہ تو ابھی تک فرسٹ ٹائم ہی جائیں گے انشاءاللہ، نہیں کہ وائف کے ساتھ تو جا چکا. تو بس وہ سب کی طرف سے درخواست دل میں پیش کر دی آقا کے دربار میں کہ کوئی ایسا اسباب بنا دیجیے کہ اس دفعہ فیملی کے ساتھ حاضر ہو جائے، قبولیت کی گھڑی ہوگی بس. جی. اور چند دنوں بعد ایسے یعنی اختیار اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اسباب بننے شروع ہوئے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، اور اللہ پاک نے ماشاءاللہ یہ کر دیا کہ اب سب تیاری تو بظاہر سب کچھ ہے، بس اب مزید اجازت چاہیے کہ وہاں سے اللہ کرے کہ سب چیزیں کلیئر رہیں اور حاضر ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا حضرت، ایک عاشق جب عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ اللہ رب العزت کا پاک گھر ہو اور سامنے ہم جائیں، مدینہ ہو ہم جائیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو کیا فرمائیں گے مسلمان کو کس انداز میں جانا چاہیے؟ کیا ایک دل میں کیا فیلنگ ہونی چاہیے اور انداز کیا ہونا چاہیے جانے کا؟ دیکھیں انداز بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب رکھا ہے نا، کہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، فیملی میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ خوب اچھا پہنے اوڑھے، خوبصورت نظر آئے، سب کچھ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دربار میں جب آؤ نا تو بالکل عاجزانہ انداز سے، سارے تمہارے خوبصورت کپڑے لباس وہ تم بدل کے بس 2 چادروں میں لپٹ کے، جس طرح آخرت میں تمہیں آنا ہے جی تو بس سطر کے لیے اللہ پاک نے 2 چادریں کہہ دی کہ سطر کے لیے تمہیں رکھنا ہے، باقی ان سلے کپڑے کے ان اسٹچ ہوں، سلے ہوئے بھی نہ ہوں. مطلب ساری بادشاہ بھی ہوں گے، غلام بھی ہوں گے، ایک ہی کپڑا، مینس کے 2 کپڑے ایک ہی لباس، وہ بھی سطر پوشی کے لیے کہ بس ایک نیچے چادر باندھ لی، ایک چادر اوپر اوڑھ لی. اور خواتین کا چونکہ احترام اسلام میں تو ان کا پورا احرام ہے کہ آپ کو پورا کورڈ ہونا ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ بھائی اپنے لباس شوخیاں ووخیاں سب چھوڑ کے، اب نہ تمہیں بال بنانے، نہ کاٹنے، نہ نیل بنانے، بس جب تم نے تلبیہ پڑھ لی اور چادر اوڑھ لی، اب دیوانہ وہاں وہاں پہ آنا ہے. اور ایک عاشقی کا انداز یعنی عبادت کا ایک ایسا منفرد انداز کہ جو کسی اور مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا، کہ بس آگے میرے گھر کے چکر لگانے، وہی اصل عبادت ہے. باقی تو دعائیں پڑھنا آپشنلی ہے کہ آپ دعائیں پڑھیں، کچھ قرآن کریم پڑھیں، لیکن اصل عبادت کیا ہے وہاں بیت اللہ شریف کی، بس چاروں طرف وہ دیوانہ وار پروانوں کی طرف منڈلاتے رہنا ہے، گھومنا ہے، اور گھومتے رہو اور رب کو پکارتے رہو. یہ آدم علیہ السلام کے یعنی وقت عرش پہ ہوا تھا معاملہ، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو ان سے زیادہ بہتر ہیں، آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جب ناراضگی ہوئی اور فرشتوں کو معلوم ہوا کہ ہم نے غلط اس طرح کی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیا، اپنی رائے رکھ دی، تو اچھا نہیں، اللہ پاک ناراض ہیں. تو فرشتوں نے اللہ کے عرش کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا تھا، اور ساتھ میں اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا کہ لبیک اللہم لبیک ربنا ما عذرنا الیک نستغفرک ونتوب الیک. یہ پڑھتے رہے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور معذرۃ الیک، آپ سے معذرت کرتے ہیں. یہ گھومتے رہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا کہ یہ خود ان کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ایک وہ رضا حاصل کرنے کے طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا کہ دیکھو جس طرح فرشتے یہاں پہ بیت المعمور یا عرش کی چاروں طرف گھوم رہے ہیں، تو زمین پہ بھی میں خیمہ اتار رہا ہوں تمہارے ساتھ،
تم بھی اس کی طرف اسی طرح گھومنا. تو وہاں سے شروع ہوا معاملہ. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی فرشتوں کی. ہاں, اور فرشتوں کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب تمہیں بھی اس طرح میرے گھر کے چکر کاٹ دیں. جنت سے پتھر بھی اتار کے دے دیا جو حجر اسود ہے, کہ اپنے یعنی بندوں سے مسافر کا راستہ پیدا کر دیا کہ اب اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مسافر کرتے ہیں. اچھا حضرت, حجر اسود کی آپ نے بات کی, تو حجر اسود کے لیے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کیونکہ اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ محبت کے ساتھ پیش آئیں, لیکن ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے وہاں دیکھا کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے, مس کرنے کے لیے لوگ مطلب زاروں قطار رو بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا فرمائیں گے اس مقام پر جو کہ اللہ کا گھر ہے, حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, وہاں جو لوگ آپس میں لڑائی مطلب ایک کو پکڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا, دوسرے کو سائڈ پر پھینک دیا, آپ کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے؟ ویسے تو علماء کرام سب یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ مقام ادب ہے, تو اس میں اپنی طور پہ کوئی چھینا جھپٹی اور کسی قسم کا جو ہے نا وہ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. لیکن کچھ معاملات مجھے لگتا ہے کہ تکوینی ہوتے ہیں, بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کو شاید ہو سکتا ہے زیادہ بھی پسند آتی ہے, وہ مجھ سے مسافہ کرنے, میرے حجر اسود کو چومنے کے لیے بندے میرے اتنے بے قرار ہیں اور وہ ایک دم ایسا جذباتی ہیں, کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ایک اتنا سا پتھر اور دنیا سے آئے کروڑوں لاکھوں مسلمان خواہش ہوتی ہے, تو اب وہ مینیج کرتے کرتے بھی شاید وہ مینیج نہیں ہو پاتا. تو کچھ ادا ایسا لگتا ہے کہ شاید من جانب اللہ, قصدن ہم نہیں کرتے, نہ ہی ہونا چاہیے. قصدن ظاہر ہے کسی کی نیت نہیں ہوتی کہ بےدبی کرنے کی, قصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح حجر اسود تک پہنچے. ظاہر سی بات ہے اس میں جب 25-30 ہزار لوگ جمع ہو جائیں گے, تھوڑی بہت یعنی بے اختیاری کے طور پہ وہ ہو جاتی ہے جھینگا مشتی, لیکن ہونی نہیں چاہیے. جی, اگر ایک بندہ اس کو مس نہیں کر سکتا ہاتھ, پھر اس کے لیے کیا حکم ہے, وہ کیا کرے؟ کتنی آسانی اسلام میں رکھ دی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب آپ طواف فرما رہے تھے اپنی چھڑی کو اس سے لگا, اس کو بوسہ دے دیا, اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر صرف اشارہ کر کے بھی اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو بالکل قرار دیا گویا کہ اس نے براہ راست مطلب چاہے جتنا دور ہے, کتنا بھی دور ہو, اور وہ وہاں سے بس اس کو اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں کو بوسہ دے رہا ہے, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس سے حجر اسود کو بوسہ دے دیا, اور اس کا فضل ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے مسافہ کر لیا ہو. جی, تو اس فضیلت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھی ہیں. تو اس لیے دھینگا مشتی اپنی جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی ایسی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے. بس اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, وہ ایسا رش ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, اور کچھ لوگوں کو ایسا رشک آتا ہے کہ ایسے اچانک ایسا اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے ایک دم صاف ستھرا, اچانک پہنچ گئے. بعض یہ ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے یا بیمار یا نابینا, اور وہ ترسنے لڑے ایک دم شرطا آتا ہے, گود میں اٹھاتا ہے, پکڑتا ہے اور لے کے بوسہ دلوا دیتا ہے. کیا بات ہے, اللہ کی طرف سے حکم. بس دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہاں پہنچ جاتی ہے کسی کے, بعض نہ دیکھتے ہو کہ بھائی ان کی ہمت نہیں ہو سکتی, اتنے بوڑھے ہیں, لیکن اللہ پاک کو بلانا ہوتا ہے بوسہ دے لیتے ہیں. اچھا حضرت, وہیں آپ برابر میں دیکھتے تو مقام ابراہیم بھی وہاں موجود ہے, اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے کہ مقام ابراہیم کی کیا ہے؟ مقام ابراہیم, لوگ تو صرف مقام ابراہیم کو صرف یہ دیکھتے ہیں نا, پتھر ہے, اس کا مقدس پتھر ہے, نقشہ حضرت کے قدم شریفین کا نشان ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, پورا ایک نظریہ ہے, وہ ایک تھیم ہے کہ قدم کو جو کہتے ہیں نا, ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قدموں کو اسلام پہ ثابت قدم رکھ. جی جی, اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو قدم ثابت رہنے والے یہ ہوتے ہیں مضبوط, کہ پورا خاندان, پورا قبیلہ, پوری قوم وہ ایک طرف کھڑی ہے, تو میرا بندہ ابراہیم خلیل اللہ جو خلیل آ گیا, آگ میں ڈالو کچھ بھی ڈالو, لیکن وہ میرے راستے پہ کھڑا اور ڈٹ گیا. اس کی خاطر اس نے ملک چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, اپنے رشتہ دار چھوڑ دیا, عزیز اقربا چھوڑ دیا, برادری چھوڑ دی, ملک چھوڑ دیا. تو ان قدموں سے سیکھو, ان قدموں نے دیکھو کتنا اس میں تزلزل نہیں آیا, مضبوط رہا یہ قدموں والا شخص, ہستی, مقدس ہستی. تو پوری کائنات کے اس کے اندر درس ہے ہمارے لیے کہ اس طرح کے ہمارے قدم جب اسلام پر آ جائیں, مضبوط ترین ہو جائیں, جم جانے چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں. تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو وہ قدم میری راہ کے لیے انہوں نے جمائے رکھے, تو میں نے اس کو اپنے گھر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مختص کر دیا, اور وہ تخذو من مقام ابراہیم مصلی فرما دیا کہ بھائی ایسا ہی مقدس مقام ہے. ویسے پورے یعنی حرم کو ہی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, جی جی, لیکن خاص وہ پتھر کو بھی عظمت دی کہ اس میں معجزہ بھی تھا کہ جی بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے, تو پتھر اوپر جا رہا ہے, پتھر نیچے آ رہا ہے. تو دیکھیں میں کہتا ہوں اکثر جو نا قدموں کی 3 قدم ہیں, ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم شریفین ہو گئے, وہ ان کا صدقہ, ان کے قدموں کی, ان کی جوتیوں کا صدقہ ہم لوگ پوری میں چل رہی ہے. دوسرا حضرت اسماعیل کے قدموں کا صدقہ کہ جو انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھیں, تو زمزم وہاں سے نکلا, زمزم پوری قوم امت سب اس سے فیضیاب ہو رہی ہے. تیسرا حضرت بی بی حاضرہ علیہ السلام, ان کے قدموں کا صدقہ جو صحیح میں تشریف لائیں, چلی, دوڑی. تو وہ دیکھیں سب قدموں کو جو ہم کہتے ہیں نا ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, تو نقش قدم یہ نظر آ رہے ہیں 3 بزرگ ہستیوں کے جو وہاں خاص طور پر عمرے میں ہیں, کہ والد, زوجہ محترمہ, صاحبزادے, تینوں کے قدموں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے حج عمرے کا ایک رکن بنا دیا کہ بھی کرنا ہے. اچھا حضرت, حجر اسود کے ساتھ ساتھ ہم نے مقام ابراہیمی کی بات کی, اور ایک آب زمزم کی, جیسے کہ آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا, آپ تذکرہ چھیڑتے جا رہے ہیں, ماحول بنتا جا رہا ہے. آب زمزم جتنا پئیں عمرے کے دوران, آپ طواف کے دوران جب طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, آپ 8-10 گلاس پی جاتے ہیں, آپ کا پیٹ. اب اگر میں یہاں کراچی میں
ایک گلاس پانی پیتا ہوں یا آپ بھی یقیناً تو پیٹ ہمارا فل ہو جاتا ہے, بھر جاتا ہے, تو دوسرے کی تما نہیں رہتی. لیکن وہاں سے اس طرح سے آپ 8 پئیں 10 پئیں, جی چاہتا ہے پیتے رہیں. اس کی کیا برکت ہے اس کے دیکھو اندر؟ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اس میں شفا بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جو یہاں پہ اللہ پاک نے جاری فرما رکھا ہے. اور ایک کتاب میں نے پڑھا, سائنس سے ایک ریسرچ کی, انہوں نے باقاعدہ جو غوطہ خور ہوتے پانی کو ان کو اتارا گیا, پوری ٹیم گئی اور جتنی تحت جا سکتے گئے جاتے رہے, ڈھونڈتے رہے کہ کوئی اس کا سوتا مل جائے جہاں سے اصل چشمہ پھوٹ رہا ہے, کہ کوئی اینڈ نہیں ملا اس کا. بس آخر میں جا کے ایک چٹان ملی جس پہ لکھا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ بس یہ اس ریسرچ میں تھا کہ بس اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. تو اور اس کے اندر ایک برکت یہ بھی جو عام طور پہ لوگوں کو, کچھ خاص لوگوں کو پتہ, زیادہ کو نہیں پتہ, کہ اس میں لعاب مبارک بھی شامل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی بھی اس کے اندر شامل ہے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ بھی کسی وقت کسی موقع پہ اس کی کوئی صفائی وغیرہ ہو رہی تھی کسی خلیفہ کے زمانے میں غالباً, واللہ عالم, ایسا مجھے یاد پڑتا ہے. وہ مدینہ طیبہ کا کنواں تھا, یہ تھا, تھوڑا سا کنفیوژن ہے مجھے, لیکن وہ انگوٹھی غالباً اس میں گر گئی تھی. تو وہ پھر بہت تلاش کی کہ ملی نہیں. اب وہ عالم وہ مدینہ طیبہ کوئی کنواں تھا یہاں کا, لیکن بہرحال لعاب مبارک اس کے اندر آتا ہے. وہ بس آب زمزم کے نصیب میں تھی حضور کی انگوٹھی مبارک. تو یہ پوری امت جو ہے نا, دیکھیں اب تک یعنی جب سے کنویں بنا ہے اربوں خربوں لوگ اس پہ پانی پیتے رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ شفا بھی ہے اس کے اندر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس کو خوب شراب ہو کے پیتا ہے, گلے تک بھر کے پی لو اور اتنا پیو. پھر مومن اس کو ہر گھر میں, میرے خیال سے پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں زمزم تو ہر وقت موجود ہوتا ہے, چاہے چھوٹی بوتل ہو چاہے بڑی بوتل ہو, وہ برکت کے طور پہ رکھا رہتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے دنیا میں عطیہ اور ہدیہ. کیا شان ہے ان کو نسبت اللہ والوں سے, اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا ہے. جی اچھا حضرت, یہ تو ہو گئی کعبۃ اللہ کی بات, جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف انبیاء اکرام نے جہاں اپنا سکہ منوایا, لوہا منوایا, کام کیا, اللہ رب العزت کے لیے کام کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ, مدینہ کی بات کریں تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. جس کے دل میں حضور کی ذرا برابر بھی محبت ہوگی وہ کام جائے گا, کام خوشی سے کام جاتا ہے مدینہ کا تذکرہ سن کر. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح, 70,000 شام, جن کی ایک بار مینس کے جن کے ایک بار نمبر آ جاتا ہے, تو اب وہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. کیا فرماتے ہیں مدینہ کی سرزمین کے حوالے سے؟ اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ, اور اس کے اندر بڑی انہوں نے درد والی شاعری کہی ہے کہ قدم لرزیدہ, بڑا زبردست پڑھنے کا انداز جو ہمارے ناخواں حضرات پڑھتے ہیں آپ سمیت, بڑا ہی پیارا انداز. اور مدینہ طیبہ کی جو وہ ہے نا کہ اس کی عظمت, اس کے راستے, لا تحزن ان اللہ معنا, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہجرت کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ جا رہے تھے, اس سفر کے اندر یہ فرمایا گیا کہ غمگین نہ ہو, ہمارے ساتھ ہے. تو آج بھی جو امت جاتا ہے تو راستوں میں دائیں بائیں وہ پہاڑ, وہ راستے, وہ دھول, وہ گرد, جب دیکھو نا خود بخود ایک محبت آتی ہے کہ یار یہ وہی پہاڑ ہیں, یقین نہیں آتا ہے جہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے اور ان پہ آپ کی نگاہ مبارک پڑی ہوگی. اور دنیا میں کیا کتنے پہاڑ ہیں, کتنے راستے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو صرف دیکھنے کے لیے امتی پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے کہ جی یہاں پہ وہ ہم صرف وہ جگہ دیکھ لیں, وہ گرد و غبار دیکھ لیں. اور پھر مدینہ طیبہ کو تو کہنے ہی کیا کہ اس جگہ سرزمین پر تو پہنچ کے حضرت جب اس رستے کو دیکھتے ہیں, ایک عام سا بندہ, ایک نوجوان بندہ, تو وہ ایک دم کہتا ہے کہ یار یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے کاندھے مبارک پر اٹھا کر وہ دیکھیں نا محبت کا کیسے آج بھی وہ گلیاں بولتی ہیں, وہ پہاڑ بولتے ہیں کہ محبت ایسی ہوتی ہے حضور سے. جی خود انسان کا اس پہاڑی پہ چڑھنا اپنے ساتھ اپنی ذات کو لے آنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل, وہاں کاندھوں پہ بٹھا کے لے جانا کتنا عظیم کام ہے. تو اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں اکثر پڑھتا ہوں, بڑا پیارا شعر ہے کہ اس شہر سے تو سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں کہ وہ آپ کے سرہانے سے طلوع ہوتا ہے اور آپ کے قدموں کی طرف غروب ہوتا ہے. کیونکہ وہاں قبلہ جنوب میں ہے تو وہ سورج آپ کا جو ہے سرہانے کا جو ہے مشرق جو ہے سرہانہ ہے, اور مغرب جو ہے وہ آپ کے قدمین شریف ہے بقی کی طرف. تو اس شہر سے تو سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کے شہر میں, تو لگتا ہے کہ آپ کے قدم بوسی کر کے وہ چھپتا ہے وہ سورج جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کا کیا عشق تھا مدینہ طیبہ سے کہ آپ جب مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور تشریف لاتے تھے واپس جب جہاز سے کہیں سفر سے, تو جیسے مدینہ کی حدود قریب آتی تھی آپ اپنا سینہ تھر کھول لیا کرتے تھے اور سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے کہ مدینہ قریب آ رہا ہے, کہ ہوا سینے براہ راست لگے, اور وہاں کی گرد غبار, وہاں کی مٹی, وہاں کی ہوا شفا ہے ماشاءاللہ. تو وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ کے انفاس سے مبارک ہمیشہ موجود ہیں, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, یقین نہیں آتے وہاں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں وہ سوچتا ہوں کہ اس جگہ کا سجدہ تو قبول ہے کہ اس سرزمین کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, تو انشاءاللہ سجدہ رہے گا نہیں جائے گا ہمارا, کہ بالکل کچھ فاصلے پر ہی آپ تشریف فرمائیں, آرام فرمائیں, وہاں ریاض الجنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, پھر اس پہ ہماری گناہگار پیشانی لگ رہی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ
سجدہ قبول نہ ہو. تو اللہ پاک بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ. یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل، جی. دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. یہ بارگاہ ایسی ہے کہ قدم بھی ہاں ذرا سنبھل کر چلیں. آپ ابھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، فیملی کے سمیت جا رہے ہیں، فیلنگ کیا ہے، ایک اندر کی کیفیت تو بیان کریں حضرت. وہی نا عجیب، ابھی تک غیر یقینی سی کیفیت ہے، تذبذب میں ذہن ڈرا ہوا کہ اس دربار عالی میں ہم جیسے گناہگار حاضر ہو سکیں نہیں ہو سکیں، کیونکہ اسباب ظاہری کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نا وہاں پہ جی ظاہری تیاری کے سیٹ ہو گئی، ٹکٹ ہو گئی، ویزا ہو گیا، سب کچھ، لیکن ایسا ڈر لگا ہوتا ہے کہ اتنی مقدس بارگاہ ہے اور ہم گناہگار ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، خیر آفس میں پہنچ جائیں. اور جب وہاں پہ سلام کے لیے غلام حاضر ہوتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. جو آپ نے شعر کہا کہ خاموش ہونا چاہیے، تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً کچھ اشعار ہیں: آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، سبحان ہے اللہ، زائر بیت نبوی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی. ہائے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی. تو ایسی جگہ ہیں. اچھا، خواتین کے حوالے سے ہی کہ وہ پورشن لگا ان کے خاص مخصوص اوقات میں ان کو پرمیشن ملتی ہے کہ روزہ تھر کی جالیوں کے پاس پہنچ سکیں، تو وہ مواجہ شریف کی طرف تو نہیں جا پاتے، لیکن دوسری سمتوں میں ان کو اجازت ہوتی ہے. تو آج ہی میری بات ہو رہی تھی فیملی میں کہ کچھ خواتین ایک دم جذباتی کو شور کرتی ہیں، وہاں نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کچھ چیزیں بے اختیار ہوتی ہیں، اختیار بھی نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے. وہ اختیار سے شور نہیں کرتی ہیں، لیکن جب وہاں پہ وہ خواتین کا پورشن کھلتا ہے نا، تو ایک ایسا عجیب منظر ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی آئی ہوئی خواتین ایسا عاشقانہ انداز سے پکارتی ہیں، بھاگتی ہیں: یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول. ایک عشق نظر آتا ہے ان کا، بے ساختہ ہوتی ہیں وہ قصدن ایسا نہیں کرتی، قصدن آپ کے دربار میں چیخ رہی ہوں، برابر ظاہر آوازیں آ رہی تھی، تو وہ ایک عجیب سے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں کہ کتنا عشق اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دل میں ڈالا ہے کہ صدیاں گزر گئی اور میں دیکھتا ہوں کتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، شرابی، کبابی، کوئی بھی، لیکن جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی، اتنی محبت ایک مومن مخلص کے دل میں ہوتی ہے کہ جہاں آپ کوئی نعت سن لی، کوئی کلام سن لیا، کوئی بات سن لی، آپ کی صفت سن لی، تو ایک دم وہ ایک بے ساختہ ہو جاتا ہے. اور مدینہ طیبہ کا ذکر سن کے تو ہر کوئی تڑپ جاتا ہے کہ کتنے گناہگاروں کو میں نے دیکھا کہ بالکل لاپرواہ، نمازوں کی پرواہ نہیں کسی چیز کی، لیکن جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں، اور ایک دم ان کے جذبات الگ سے محسوس ہوتے ہیں کہ بس دعا کیجیے ہم بھی حاضر ہو جائیں اپنے آقا کی طرف. تو اللہ پاک بس ہم سب کو بار بار حاضر نصیب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عشق ہمارے دل میں پیدا فرما دے. حضرت ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی کیفیت ہے، یہ دل کی کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے یقیناً آپ کو بلاوا ہے. خوش نصیب لوگ ہوتے، کروڑوں میں خوش نصیب ہوتے جن کو بلاوا آتا ہے. تو میں پروگرام یقیناً بات جی تو چاہتا ہے کرتا رہوں، کیونکہ مدینے کی بات ہے تو یہ تو ختم ہونے والی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کے مدینے شہر کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو پائے گا. لیکن پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، لیکن میں اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگاتے ہوئے پروگرام کا اختتام ایک کلام سے کروں گا. آپ کے ہوتے ہوئے ناظرین آپ سے گزارش ہے، مفتی صاحب کے لیے دعا کیجیے، مفتی صاحب کی فیملی کے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ان کا سفر بآسانی فرمائے. یہ جب واپس آئیں اور جب وہاں ہوں ہم سب کے لیے دعا کریں. آپ سے گزارش اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کلام ہوگا، پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی، ایسا
ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. ماشاء اللہ الحمد للہ. دعا فرما دیجیے. اللهم ارزقنا زيارة الحرم الشريف. لبيک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ ہمارے پیارے صرف ماشاء اللہ شہزادے حضرت حافظ حامد رضا سلم ہو، ان کو، ان کے اہل خانہ کو، ہمارے کیمرہ مین ان کو، ہمارے بچے یہاں پہ جو بیٹھ جائیں خدام ان کو، ہم سب کو بار بار اپنے آقا کے دربار میں حاضری کے اللہ شرف عطا فرمائی. کوئی رکاوٹ نہ، کوئی نہ ہو. وہاں پر آنا جانا ہمارا کھول دیجیے اللہ، ہمارے دوسرے گھر کی طرح اس کو گھر کو بنا دیجیے. وہاں پہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری، زیارت، عمرہ، بیت اللہ کے طواف نصیب فرما دیجیے. جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹا ہم نے کہا اس کو قبول فرما لیجیے. ہماری ہر معاملات آسان فرما دیجیے، خوشیاں عطا فرمائیے. اور آخرت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ پہلے بیت اطہار کے صحابہ کرام کی شفاعت و سفارش نصیب فرمائیے. ہم گناہ گاروں کے اللہ وہاں پہ جناب پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست روضہ اقدس کی، گنبد خضرا کی، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائیے. حرمین شریفین کی اللہ دونوں جگہ کی خوب رج بس کی عبادت نصیب فرمائیے. میری بیوی بچیوں کو بھی اللہ خوب ڈٹ کے اللہ رج بچیوں کی عبادت نصیب فرمائے گا، رزق نصیب فرمائیے. اور یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، سب کو حسنات میں تبدیل فرما دیجیے. یا کریم العفو، یا کریم العفو، یا کریم العفو. اور ان تمام ساتھیوں کو جو بھی ان کے ساتھ آئے ان سب کو بھی جزا خیر عطا فرمائیں کہ روزی میں رزق میں زندگی میں خوب خیر و برکت پیدا فرمائی. اور حرمین شریفین کی حاضری انہیں بھی ہمیں بھی خوب بار بار نصیب فرمائی، حج نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد.